ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی عطار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آئی سحر گاہی. اے طائر لامتی اس رزق سے معدل چھین جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی دارا سکندر سے وہ مرد فقیر اولا ہو جس کی فقیری میں بوئے اسداللہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. جب تمہیں اللہ تعالیٰ کا فضل ملے کوئی نعمت ملے کوئی رحمت ملے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا تو اس کے بدلے میں تم خوشیاں مناؤ. اللہ تعالیٰ اگر کسی کو اولاد سے نوازتا ہے بیٹوں سے نوازتا ہے جس کے پاس اولاد ہو ہی نہیں رہی ہوتی اگر اللہ تعالیٰ اس کو بیٹی بھی دے دیتا ہے اس کی خوشی کی انتہا نہیں ہوتی وہ خوشیاں مناتا ہے. انسان کو نوکری مل جائے کاروبار چل جائے انسان خوشیاں مناتا ہے. قل بفضل اللہ اللہ تعالیٰ کا فضل آ جائے تو انسان خوشیاں مناتا ہے. اس کائنات کی سب سے بڑی خوشی سب سے بڑی نعمت حضور پرنور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ کا اس دنیا میں آنا اس کائنات کی سب سے بڑی خوشی ہے. آپ کی آمد پر خوشیاں منانا اور میلاد کی محافل کا انعقاد کرنا جھنڈیاں لگانا جنہوں نے ہمارے قلوب کو منور فرمایا ان کے لیے لائٹیں لگانا یہ ایمان کا حصہ ہے. اور یہ کام 14 صدیوں سے جاری ہے اور ہمیشہ جاری رہے گا کیونکہ اس میں آگے اس میں ترقی ہوتی جائے گی. یہ کام بڑھتا جائے گا. حضور کی محبت اعمال کم ہوتے جائیں گے لیکن حضور کی محبت انسان کے قلوب کے اندر بڑھتی جائے گی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے محبت کرنی ہے. آج ہم اس بات کا ثبوت دینے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ ہم حضور سے بے پناہ محبت کرتے ہیں. یہاں پر جو میں نے قرآن پاک کی سورت کی سب سے چھوٹی سورت کی تلاوت کی اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے حبیب ہم نے آپ کو عطا کیا خیر کثیر. بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا. جو خیر کثیر ہے اس کے بے شمار معنی ہیں. اگر ان تمام معنوں کو اکٹھا کر لیا جائے تو تمام خوبیوں کی انتہا حضور کے تمام خوبیوں کی انتہا اور تمام علوم کی انتہا یہ خیر کثیر ہے.
آپ کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ حسن دیا، بے پناہ علم دیا، بے پناہ سخاوت دی، بے پناہ عزت دی، بے پناہ وقار دیا، اور بے پناہ محبت کرنے والے اصحاب دیے، حضور سے محبت کرنے والے، اپنی جانیں قربان کرنے والے۔ اب یہ خیر کثیر ہے، حضور کا علم غیب بھی اس کے اندر شامل ہے، حضور کا حسن بھی اس کے اندر شامل ہے، حضور کی سخاوت بھی اس کے اندر شامل ہے، حضور کی محبت اور حضور کی مودت بھی اس کے اندر شامل ہے، کیونکہ آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کو اللہ تعالیٰ نے تمام خوبیوں کی انتہا عطا کی ہے، جہاں خوبیاں ختم ہو جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں کا آغاز وہاں سے ہوتا ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے محبت کرنی ہے۔ جس غزل اقبال کی جس کی میں نے اشعار پڑھے اس حوالے سے اس کو میں ریلیٹ کروں گا اس قرآن کی صورت کے ساتھ۔ اقبال کا تصور خود ہی ہے، اور اقبال نے یہ تصور کہاں سے لیا ہے خود ہی کا؟ یہ مولانا روم سے لیا ہے، مولانا روم سے مستعار لیا ہے، اپنے آپ کو مولانا روم کا غلام سمجھتے تھے اقبال۔ اقبال کہتے ہیں کہ مولوی ہرگز نشد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نشد۔ مولانا روم کہتے ہیں کہ میں مولانا روم کبھی بھی نہ ہوتا اگر میں شمس تبریز کا مرید نہ ہوتا، میں اس منظور فقیر کا غلام نہ ہوتا، میں مولوی رہتا، مجھے روم کا مولا کبھی بھی نہ کہا جاتا۔ اقبال اپنے آپ کو ان کا غلام سمجھتے تھے۔ اب اقبال کا تصور خود ہی ہے، اس کے 3 مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ ہے نیابت الہی، دوسرا مرحلہ ہے ضبط نفس، اور تیسرا مرحلہ ہے اطاعت الہی۔ نیابت الہی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالَ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ میں زمین پر اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا یا اللہ تو اس قوم کو بنانا چاہتا ہے جو زمین پر دنگے فساد کرے گی، تیری تسبیح پاکی پاکیزگی ہم بولتے ہیں، تو اس قوم کو کیوں بنانا چاہتا ہے؟ یہ ان کا خیال تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا تو اقبال نے جو تصور مستعار لیا ہے مولانا روم سے، اس کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ انسان حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ کا نائب بن جائے۔ اگر وہ نہ بنا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان انسانوں سے جانور بہتر ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ اب اگر ہم نے حقیقی معنوں میں انسان بننا ہے تو پھر ہم نے قرآن کے اصولوں پر اور حضور کی سیرت پر اور آپ کی سنت پر ہم نے عمل کرنا ہے۔ اس کا دوسرا مرحلہ ہے ضبط نفس، نفس کو قابو میں کرنا، اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھنا۔ وہ جملہ ہے جس کو فقراء کے ساتھ اولیاء کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے، موتو قبل ان تموتو، یہ تصوف کے ساتھ صوفیاء کے ساتھ ولیوں کے ساتھ جن کا تعلق ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ مر جاؤ اس سے پہلے کہ تمہیں موت آئے۔ اب اس مرنے سے مراد انسان کا اپنی خواہشات کو مار لینا ہے، ہر ناجائز خواہش کو اپنے دل سے ختم کر دینا، یہ نفس کو مارنا ہے۔ مولانا روم نے اس کی توضیح اس انداز سے کی ہے کہ کسی علاقے میں کوئی تاجر رہتا تھا، سوداگر تاجر رہتا تھا، اس کے پاس ایک طوطا تھا، وہ اس سے بڑی بے پناہ محبت کیا کرتا تھا، اس سے باتیں کیا کرتا تھا۔ یہ حکایات ساتھی انہوں نے بھی کہانیاں سنا کر اپنی بات کو واضح کیا ہے، اور مولانا روم نے بھی اسی طرح کی کہانیاں سنا کر اپنی بات کو، قرآنی آیات کو، حدیث کو واضح کیا ہے۔ اب کہتے ہیں کہ سوداگر تھا تو اس کے پاس طوطا تھا، وہ اس سے بے پناہ محبت کرتا تھا، اس سے باتیں کیا کرتا تھا۔ اس کا اسی علاقے میں جانا ہوا جس علاقے سے وہ طوطا خرید کر لایا تھا۔ وہ اپنے بیوی بچوں سے پوچھتا ہے تمہارے لیے کیا لاؤں، تمہارے لیے کیا لاؤں؟ سب کہتے ہیں کہ میرے لیے یہ لانا، میرے لیے یہ لانا۔ اب وہ طوطے سے پوچھتا ہے تمہارے لیے کیا لاؤں؟ وہ کہتا ہے کہ میرے لیے کچھ نہ لانا، جنگل میں چلے جانا، جو ہماری برادری کا سردار ہوتا اس سے کہنا کہ آزاد فضاؤں میں گھومنے والوں تمہیں ایک مقید طوطا سلام کہتا ہے، بس میری یہ بات کہتا ہے۔ کہتے ہیں وہ چلا گیا، جنگل میں گیا،
سب تحفے تحائف جو اس نے کام کرنا تھا وہ کیا، تحفے تحائف خریدے. جب جنگل میں گیا تو سردار سے ملا، کہانی بنی ہوئی سمجھانے کے لیے. جب سردار طوطے سے ملا تو اس سے کہتا ہے کہ تمہارا برادری کا ایک طوطا میرے پاس ہے. تو اس نے ایک سلام بھیجا ہے، اس نے ایک بات بھیجی. اس نے کہا کیا بات؟ کہا اے آزاد فضاؤں میں گھومنے والوں، ایک مقید پنجرے کے اندر بند طوطا تمہیں سلام کہتا ہے. جب یہ بات اس سردار نے سنی وہ پھڑ پھڑایا اور مر گیا. اس کی پیروی کرتے ہوئے جنگل کے اندر جتنے طوطے تھے وہ سارے کے سارے پھڑ پھڑائے اور مر گئے. وہ واپس آ کے بڑا اداس ہوا، وہ بتانا نہیں چاہتا تھا، لیکن طوطے نے زبردستی اس سے پوچھا کہ ہاں بھی میرے کام کا کیا بنا؟ اس نے کہا میں گیا تھا، میں جب جنگل میں داخل ہوا میں نے تمہارا سلام پہنچایا تو جو سردار طوطا تھا وہ پھڑ پھڑایا اور مر گیا، اور اس کی پیروی کرتے ہوئے تمام طوطے پھڑ پھڑائے اور مر گئے. جب یہ بات پنجرے کے اندر مقید طوطے نے سنی تو وہ بھی اندر پھڑ پھڑایا اور مر گیا. اس نے کہا میرے کس کام کا؟ اس نے پنجرا کھولا، پر سے پکڑا اور بائک پھینک دیا. جب اس نے بائک پھینکا تو اڑ کر درخت پر بیٹھ گیا. اس نے کہا یہ کیا؟ اس نے کہا میرے سردار نے تم سے بچنے کا ایک ہی رستہ بتایا، موتو قبل ان تموتوا، مر جاؤ اس سے پہلے کہ تمہیں موت. کہا جب تک میں نے اپنے آپ کو مارا نہیں تب تک میں پنجرے کے اندر بند تھا. جب میں نے اپنے آپ کو مار لیا تو نے مجھے آزاد کر دیا. تو انہوں نے یہ انسان پر لاگو کیا یہ بات کہ انسان جب اپنی خواہشات سے آزاد ہو جاتا ہے تو اصل وہ زندہ اس وقت ہوتا ہے. حجرہ شاہ مقیم ہے نا، فقیر کہتا ہے حجرہ شاہ مقیم دا جتھے جٹی عرض کرے کہ کتی مرے فقیر دی جڑی ٹوں ٹوں نت کرے. 500 مرن گوانڑا تیرا دیاں تاپ چڑھے، ہٹی سڑے کراڑ دی جتھے دیوا نت بلے، گلیاں ہو جان سجیاں کچھ مرزا یار پہ. اب یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ سمجھنے میں تو یہ دیکھنے میں تو ایک مزاحیہ سا شعر ہے، لیکن اس کے اندر فقیر نے، حجرہ شاہ مقیم کے فقیر نے دنیا جہان کے معنی سمجھ دیے ہیں. اور فقیر کہتا ہے کہ حجرہ شاہ مقیم دا جہاں کا میں جٹی، جہاں کا میں فقیر، ایک عام بندہ، میں عرض کرتا ہوں اپنے آپ کو حقیر اتنا ثابت کیا کہ عورت، ایک عام عورت اپنے آپ کو واضح کیا کہ میں یہ کہتا ہوں حجرہ شاہ مقیم دا جتھے جٹی عرض کرے کتی مرے فقیر دی جڑی ٹوں ٹوں نت کرے. اس کتی سے مراد انسان کا نفس ہے کہ انسان کا اصل جو کتا ہے وہ نفس ہے. یہ مر جائے جو روز بھونکتا ہے، کبھی کہتا ہے مجھے وہ چیز بھی لے دو، میری یہ خواہش بھی پوری ہو جائے، میری وہ خواہش بھی پوری ہو جائے. اور ہٹی سڑے کراڑ دی، ہٹی سے مراد شیطان کی دکان ہے جو رستوں کو خوبصورت بنا کر بہلا کر پھسلا کر انسان کے سامنے پیش کرتا ہے. اور سادہ لوگ انسان کہتے ہیں کہ اصل رستہ ہی وہی ہے، اور انسان اس رستے پر چلنا شروع کر دیتا ہے. اور آگے فقیر کیا کہتا ہے؟ 500 مرن گوانڑا. انسان کی جتنی برائیاں ہیں کیا ہے؟ حسد، بغض، کینہ، عداوت، رقابت، دشمنی، چوری، ڈاکے اور ان دلوں کے لوگوں کے دل توڑنا، یہ ساری کی ساری باتیں مر جائیں اور جو بچ جائے ان کو بھی بخار ہو جائے. رات کے 500 مرن گوانڑا، یہ انسان کی گوانڑنے، یہ ہمسائے انسان کے. اگر یہ انسان کے مر جائیں، اگر یہ انسان کے اندر سے علائشیں، یہ جو انسان کے اندر غلاظتیں ہیں، اگر انسان اپنے دامن سے چوری، حسد، بغض، کینہ، عداوت، رقابت، دشمنی اس کو نکال دے اور جو بچ جائے، اس کے علاوہ فقیر کہتا ہے اس کے علاوہ تمہارے دامن کے اندر کوئی چیز ہے اگر وہ بچ جائے تو اس کو بھی بخار ہو جائے. گلیاں ہو جان سجیاں. کون سی گلی؟ یہ دل کی گلی اکیلی ہو جائے، گلیاں ہو جان سجیاں مجھ مرزا یاد کرے. یہ دل کی گلی تمام علائشوں سے پاک ہو جائے، اس میں اللہ ہو اور اس کے رسول کی یاد ہو، اس کے علاوہ کچھ نہیں. گلیاں ہو جان سجیاں مجھ مرزا یاد کرے، یعنی یہ گلی جو اکیلی کر رہے ہیں وہ علائشوں سے پاک کر رہے ہیں. علائشوں سے پاک کرنے کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ دل کی گلی اکیلی ہو جائے، اس میں اللہ کی یاد ہو، اللہ کی یاد ہوگی، رسول اللہ کی یاد ہوگی. یہ فقیر کہتا ہے، یہ نفس کو مارنے کی. فقیر مولانا روم نے حکایت سے واضح کیا. حجرہ شاہ مقیم نے پنجابی بات کر کے، مزاحیہ بات کر کے اس کے اندر دنیا جہان کے معنی سمجھ دیے. اگر انسان اس پر عمل کرے تو انسان کامیاب ہو سکتا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات. اب تیسرا مرحلہ اس کا یہ ہے اطاعت الہی، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت. 2 مرحلے ہم نے بیان کیے، نیابت الہی، ضبط نفس، اطاعت الہی. قرآن خود کہتا ہے کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ جو لوگ کہتے ہیں حبیب تم سے کہ وہ اللہ سے محبت کرتے تو ان سے کہہ دے تیری اتباع کر، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرے گا. اب اللہ تعالیٰ کی محبت کہاں ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر.
اور وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو۔ اقبال کہتا ہے کہ انسان خودی کے مقام پر اس وقت پورا اترتا ہے جب ان تین مراحل پر عمل کر لے، ان تین باتوں پر عمل کر لے۔ اور ان تین باتوں پر عمل کر لیں گے ہم تو کامیاب ہو جائیں۔ انسان کامیاب اسی وقت ہوتا ہے جب انسان اپنی خواہشات کو ختم کر دیتا اور اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر آ جاتا، اس کے علاوہ نہیں۔ اقبال نے جو کہا ہے جب عشق سکھاتا ہے آداب خودآگاہی، اب خودی سے پہلے میں نے بات کی خودی کی، خودی سے پہلے اقبال کیا کہتا ہے؟ خودی اتنی آسانی سے نہیں آتی انسان کے اندر۔ کیسے آتی ہے؟ جب انسان کو عشق ہو جائے، جب انسان کو محبت ہو جاتی ہے۔ جب انسان کو محبت ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان ادنا سے اعلیٰ بن جاتا ہے اور فقیر سے بادشاہ بن جاتا ہے۔ جب عشق سکھاتا ہے خودی، ان تین مراحل پر انسان آسانی سے کام نہیں کرے گا، آسانی سے انسان عمل کبھی بھی نہیں کر سکے گا۔ اسی لیے اقبال کہتا ہے کہ جب عشق سکھاتا ہے، جب تم عشق کرنے لگو گے تو پھر تم اس خودی کے مراحل پر پورے اترو گے۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب خودآگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی، پھر جو غلام ہوتا ہے وہ بھی شہنشاہ بن جاتا ہے، اور اس کو بھی بادشاہی کرنے کے اسرار و رموز آ جاتے ہیں، اس کو پتہ چل جاتا ہے۔ پھر سلمان فارسی کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل بیت میں شامل کر لیتے ہیں۔ بلال حبشی کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ کو سنا ہے، اور تمام صحابہ کرام جو بے پناہ حضور سے محبت کیا کرتے تھے ان کے ہاتھ میں جنت کا پروانہ تھما دیا جاتا ہے۔ یہ عشق، یہ انسان کو اس مقام تک پہنچاتا ہے جہاں دنیا جہان کی کوئی اور طاقت نہیں پہنچا سکتی۔ سلمان فارسی سے لوگ پوچھا کرتے تھے، ان کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ آپ نے کس طرح پایا؟ ہمیں اپنی کہانی سنائیں۔ سلمان فارسی کہانی سناتے تھے کہ میں ایک مجوسی کا بیٹا تھا، میں فارس کا، ایران کا رہنے والا تھا، میرا باپ بڑا امیر اور رئیس آدمی تھا، اور میں اکلوتا بیٹا تھا۔ میرے باپ نے بڑے ناز و نام میں مجھے بیٹیوں کی طرح پالا تھا، اور مجھے کبھی اس نے باہر کی ہوا بھی نہیں لگنے دی، اور میری زبان پر خواہش ہوتی وہ پوری کر دیتا تھا۔ کہتے ہیں ایک دفعہ میرا باپ کسی کام کی غرض سے باہر گیا تو میرا باپ آگ کی پوجا کیا کرتا تھا، مجھے وہ طریقہ عبادت جو اس کا تھا وہ مجھے پسند نہیں تھا۔ کہتے میرا باپ کسی کام کی غرض سے باہر گیا، میں گھر سے نکلتے میں گھر کے قریب ہی ہمارے کلیسا تھا، گرجا گھر، عیسائیوں کا عبادت خانہ تھا۔ میں گیا، میں نے دیکھا، میں جب اندر داخل ہوا تو عیسائیوں کا طریقہ عبادت مجھے بہت زیادہ پسند آیا کہ مجوسی آگ کی پوجا کرتے ہیں، یہ اس سے بہتر ہے یہ طریقہ۔ کہتے جب میں اندر داخل ہوا تو میں نے اس طریقے کو دیکھا، مجھے بڑا پسند آیا۔ جو اس کلیسا کا راہب تھا نا، میں اس سے ملا، میں نے کہا کہ میں تمہارے دین پر آنا چاہتا ہوں، مجھے بتاؤ۔ کہا ٹھیک ہے تم آ جاؤ۔ کہا میں تمہارے دین کی تعلیم بھی حاصل کرنا چاہتا ہوں، بتاؤ مجھے میں کیا کروں۔ کہا تم ایسا کرو، تم تیاری کرو، اور اس وقت شام کے اندر ہمارا عیسائیت کا بہت بڑا راہب رہتا ہے، تم اس کے پاس چلے جاؤ، تم اس کی خدمت کرو، جس حقیقت کی تلاش تم کرنا چاہتے ہو وہ حقیقت تک تمہیں پہنچا دے گا۔ کہتے ہیں میں نے ارادہ کیا، میرے باپ کو پتہ چلا، اس نے مجھے جھگڑ دیا۔ جب اس نے مجھے جھگڑا تو مجھے بڑا دکھ ہوا، اور کیونکہ مجھے اس عیسائی راہب نے کہا تھا کہ چند دنوں بعد قافلہ جانے والا ہے، میں نے اپنا نام لکھوا دیا تھا کہ میں نے بھی جانا ہے، تو میرے باپ نے مجھے جھگڑ دیا۔ خوش قسمتی میری یہ کہ باپ کسی کام کی غرض سے باہر نکل گیا، میں نے پیچھے نوکر کو پیسے دیے، اس نے مجھے چھوڑ دیا اور قافلے کے اندر شامل ہوا، کیونکہ اس نے حوالہ دیا تھا کہ میرا پیغام جا کر میرا یہ حوالہ اس کو دے دینا، وہ تمہیں اپنے پاس رکھ لے گا۔ کہتے ہیں کہ قافلہ چلتے چلتے وہ شام پہنچا۔ جب شام پہنچا تو میں اپنی زندگی، بچپن کی عمر تھی، میں بھی بچہ تھا، میں نے اپنی خدمت کے سال جو تھے نا اس کی خدمت کے اندر گزارنا شروع کر دیا، اپنی زندگی کے قیمتی سال اس کی خدمت کے اندر گزارنا شروع کر دیے۔ کہ میں نے کئی سال اس کی خدمت کی۔ سلمان فارسی وہ صحابی ہیں جن کی بہت لمبی عمر تھی، کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ لمبی عمر سلمان فارسی کی تھی۔ کہتے ہیں کہ میں نے کئی سال اس کی خدمت میں گزارے، اس کے مرنے کا وقت قریب آ گیا تو میں اس کے سرانے پر بیٹھ کر رونے لگا۔ کہا تم کیوں روتے ہو؟ کہا جس حقیقت کی تلاش کے لیے میں نکلا تھا مجھے وہ حقیقت نہیں ملی، تم تو جا رہے ہو، میں نے تمہاری اتنے ساری خدمت کی، تم مجھے کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ تم نے مجھے دیا کیا ہے؟ کہا افسوس، وہ آگے سے عیسائی راہب کہتا ہے کہ اس وقت دنیا کے اندر کوئی بھی ایسا بندہ نہیں جو تمہیں حقیقت تک پہنچا سکے، لیکن میرے جیسا مجھ سے بہتر علم رکھنے والا
عراق کے اندر ایک ہمارا راہب ہے جو عیسائیت کا بہت بڑا مبلغ ہے، مربی ہے، اس کے پاس چلے جاؤ، اس کی خدمت میں وقت گزارو، وہ تمہیں حقیقت تک پہنچا دے گا۔ کہتے پہلے فارس سے نکلا، دھکے کھا کر شام پہنچا، کئی سال خدمت میں گزار دیے، اس نے اپنے ہاتھ سے کبھی کوئی کام کیا ہی نہیں تھا، جو اپنی زبان پر کوئی خواہش لاتا تو اس کا باپ اس کی ماں پورے کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ میں نے خدمت کرنا لوگوں کی شروع کر دی، اب میرا اگلا سفر شروع ہوا، میں شام پہنچا اور شام سے اگلا میرا جو سفر تھا وہ عراق کا، میں عراق گیا۔ جب میں عراق پہنچا میں نے اس کا حوالہ دیا، اس عیسائی راہب نے مجھے اپنے پاس رکھ لیا۔ کہتے جب مجھے اس نے اپنے پاس رکھا تو یوں اب میں نے اس کی خدمت کے اندر وقت گزارنا شروع کر دیا۔ سال گزرے، مہینے گزرے، کہتے وہ بھی بڑی عمر کا تھا، جب اس کے مرنے کا وقت آیا نا تو سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں اس سے بھی زیادہ، جو پہلا عیسائی راہب تھا اس کے سرانے پر جس طرح میں رو رہا تھا اس سے بھی زیادہ اس کے سرانے پر بیٹھ کر رونے لگا۔ اس نے کہا رو نہیں، کیا بات ہوا؟ کہا میں جس حقیقت کی تلاش کے لیے نکلا تھا نا، میں نے دھکے کھائے، میں نے پریشانیاں جھیلی، میں نے مصیبتیں برداشت کی، میں نے وقت کی سفر کی صعوبتیں برداشت کی، جس طرح حد کن فقاں سے گزر گیا، حد لا مکاں سے گزر گیا، تیری جستجو میں خبر نہیں میں کہاں کہاں سے گزر گیا، کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی در پر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ تو یہ محبت ہے انسان کے اندر، یہ ویسے بھی انسان کو اس کے اندر دھکے تو کھانا پڑتے ہیں، تکلیفیں تو جھیلنا پڑتی ہیں، اتنی یہ وہ محبت ہی کیا جو انسان کو تڑپائے، وہ محبت ہی کیا جس کے اندر انسان کو تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں مول نہ لینا پڑی۔ وہ کہتے ہیں کہ اذیت مصیبت بلائیں تیرے عشق میں ہم نے کیا کیا نہ دیکھا۔ تو یہ ساری تکلیفیں، یہ مصیبتیں، پریشانیاں انسان کو مول لینا پڑتی ہیں، جھیلنا پڑتی ہیں، پھر اس کے بعد جا کر انسان کو مقام ملتا ہے۔ کہتے ہیں پھر کیا ہوگا؟ کہتے ہیں کہ اس وقت دنیا، وہ عیسائی راہب کے بھی لفظ وہی تھے کہ اس وقت دنیا کے اندر کوئی بندہ بھی ایسا نہیں جس کے حوالے میں تمہیں کروں، لیکن ایک بات ہے میں ستاروں کا علم رکھتا ہوں۔ وہ عیسائی راہب کہنے لگا میں ستاروں کا علم رکھتا ہوں، لیکن مجھے ستاروں کی گردش بتا رہی ہے کہ جس موعود نبی کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے ہماری کتابوں میں فرمایا ہے اس کی آمد کا وقت آ گیا ہے، اس کی آمد کا وقت آ گیا ہے۔ تمہیں میں اتنی نصیحت کرتا ہوں کہ تم حجاز مقدس چلے جاؤ، اس کا نام اب سعودی عرب رکھ دیا گیا، پہلے اس کا نام حجاز مقدس تھا، کہ نام تو حضور کے نام پر ہونا چاہیے تھا، شاہ سعود اٹھا اس نے اس کا اپنے نام سے نام رکھ دیا۔ خیر وہ الگ ایک تاریخ ہے۔ کہتے ہیں کہ اس نے کہا ان کی آمد کا وقت آ گیا، تم حجاز مقدس چلے جاؤ۔ کہا مجھے بڑی خوشی ہوئی، اس نے مجھے اتنی بڑی بات بتا دی، اتنی بڑی بات بتا دی، مجھے انتہا کی خوشی ہوئی۔ کہتے پچھلے ساری تکلیفیں، صعوبتیں، پریشانیاں کبھی ختم ہو گئی۔ میں نے کہا مجھے کوئی نشانی بتاؤ۔ انہوں نے کہا جب تم انہیں دیکھو گے نا تو تم پہچان گے، ان کا چہرہ ہی ایسا ہے، وہ حسین ہی ایسا، نبی ہوتا ہی حسین ہے، اور جو نبیوں کا سردار ہوتا وہ حسینوں سے بھی حسین ہوتا ہے، وہ اپنے حسن سے بے مثل بے مثال ہوتا ہے۔ اس طرح پنجابی شعر ہے نا کہ تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا جن ویگ کے چند شرماوے، کہ ادھی راتی دن چڑھ جاوے جو رخت نقاب اٹھاوے، کہ جو نکلے سیر کرن مسا گلشن سیس نواوے، کہ دھرتی لپ لپ جاوے، کہ جو ہاتھ پھلا مچ رکھنا ہاتھ پھلنا تو ود جاوے، نین نشیلے مست رسیلے سونا کجل سہاوے، کہ اکھ اگڑے تو انج پیا جاپے جی میں خانہ کھل جاوے، توبہ توبہ حسن سجڑتا چال نہ چلی جاوے۔ یہ جو نبی ہوتا ہے وہ حسینوں سے بھی زیادہ حسین ہوتا ہے، اس کی مثل کوئی ہوتا ہی نہیں، کیونکہ قرآن ان کی قسمیں اٹھا رہا ہے کہ اے حبیب مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم، اے حبیب مجھے تیری سیاہ زلفوں کی قسم، اور مجھے تیرے بول کی قسم، مجھے تیرے سینے کی قسم، قرآن یہ کہہ رہا ہے۔ اب کہتے ہیں اس عیسائی راہب نے پہلی نشانی مجھے یہ بتائی کہ جب تم دیکھو گے نا تم پہچان جاؤ گے، ان کا چہرہ ہی ایسا ہوگا، تم جان جاؤ گے کہ یہ بندہ کو عام ہے۔ تو حضور کی شکل دیکھ کر، صرف حضور کا چہرہ بددعا دیکھ کر کئی لوگ ایسے تھے جو صرف اور صرف آپ کی صورت کو دیکھ کر دائرہ اسلام میں آ گئے۔ ایسا حسن ہم نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا، ایسی آنکھیں، ایسی زلفیں اور ایسے بول ہم نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھے نہ سنے۔ اور پھر بھی مجھے کوئی نشانی نہیں سننا۔ کہتے ہیں کہ وہ صدقہ نہیں لے گا، تحفۃً ہدیۃً اگر تم انہیں کوئی چیز دو گے تو وہ قبول کر لے گا۔ تیسری نشانی یہ ہے
کہ کمر میں کندھوں کے درمیان ایک مہر نبوت ہوگی. کہ یہ 3 نشانیاں انہوں نے مجھے بتائی. تو میں پوچھنے لگا, میں میری خوشی کی انتہا تھی. میں باہر آیا, شہر میں آیا, میں نے کہا کون سا قافلہ حجاز مقدس جانے والا ہے مکہ مکرمہ کی سرزمین پر؟ تو لوگوں نے بتایا کہ فلاں دن کو قافلہ جانا ہے. کہتے کہ میں نے جہاں کاروبار کر لیا تھا, جانور بھیڑ بکریاں اور میں نے رکھی ہوئی تھی, وہ ساری کی ساری میں نے بیچ دی, اور اگر قافلے کا کرایہ 100 روپیہ تھا تو میں نے انہیں 50,000 روپیہ دے دیا. یعنی اتنے پیسے میں نے ان کو جمع کروا دیے. خوشی کی انتہا اتنی تھی. کہتے ہیں کہ قافلے والوں نے زیادتی میرے ساتھ دیکھی کہ مجھے انہوں نے پکڑ لیا, مجھے انہوں نے اغوا کر لیا, اور جا کر احسان میرے اوپر یہ کیا کہ بیچا مجھے مکہ کے بازار میں. یہ اس سے اگلا احسان کہتے ہیں کہ ایک تو انہوں نے مجھے پکڑ لیا, میرے سارے پیسے ان سے لے لیے. دوسرا انہوں نے, چلے یہ بھی ان کا احسان ہے کہ بیچا مجھے کہیں اور بھی بیچ سکتے تھے مکہ کے بازار میں. کس نے خریدا ہے؟ یہودی مدینے کا تھا, وہ آیا اور آپ کو خرید کر لے کر چلا گیا. پھر مدینہ میں میرا وقت گزرنا شروع ہو گیا. کہتے ہیں حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں نبوت کا آپ پر وحی اتری, نبوت کا اعلان کیا. پھر 13 سال یہاں گزارے. جب مشکلات انتہا کو پہنچی تو اللہ کی طرف سے حکم ملا کہ آپ ہجرت کریں. آپ جب ہجرت کر کے مدینہ گئے تو سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں اس دن اپنے مالک کے کھجوروں کے باغ کے اندر کھجور پر چڑھ کر کھجوریں توڑ رہا تھا. اس دن ہواؤں کے اندر بڑی ہوگی تھی, ہوائیں بڑے مؤدب انداز کے ساتھ چل رہی تھی. جس طرح پتا ہوتا ہے کہ کوئی ماحول کو دیکھ کر بندہ اندازہ لگا لیتا ہے کہ کوئی خاص بات ہے, کہ ایسی کوئی بات تھی. کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد اس یہودی کا بیٹا دوڑتا ہوا آیا, باپ سے کہتا ہے کہ سنتے ہو مسلمانوں کے نبی مدینہ میں ہجرت کر کے آ گئے. یہ بات اس نے کی اور میرے کانوں میں آواز گونجی, طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع, کہ وہ آ گیا 14ویں کا چاند. جب حضور مکہ کے اندر داخل ہوئے تو مدینہ کی بچیاں چھتوں پر چڑھ کر انہوں نے دف کے ساتھ حضور کا استقبال کیا تھا. تب میری خوشی کی انتہا یہ تھی کہ میرے ہاتھ چھوٹے اور میں نیچے گر پڑا اور میں نے حضور کی طرف بھاگنا شروع کر دیا. انہوں نے مجھے پکڑ لیا اور انہوں نے مجھے مارنا شروع کر دیا. میں نے کہا چھوڑ دو, میں کہیں نہیں جاؤں گا, میں تمہارا ہی غلام ہوں, لیکن دل کسی اور کا غلام ہے. اصل غلامی دل کی غلامی ہوتی ہے, اصل عشق دل سے ہی ہوتا ہے. تو یہ ہے وہ عشق, جب عشق سکھاتا ہے آداب خودآگاہی. یہ ابھی بات کر رہا ہوں آداب خودآگاہی کی, اور خود آگاہی کی بات کی, پھر اس کے بعد میں عشق کو واضح کر رہا ہوں. عشق کے بعد پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ عشق کیا انسان کو مقام عطا کرتا ہے. کہتے ہیں کہ پھر کیا ہوا کہ میں آیا, جب حضور کی بارگاہ میں داخل ہوا تو میری نگاہ جب حضور کے چہرے پر پڑی تو میں پہچان گیا, کیونکہ اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ غیر معمولی چہرہ تھا. معمولی چہرہ, معمولی تو عام انسان ہوتا ہے, لیکن جو نبیوں کا سردار ہوتا ہے. حضور نے فرمایا کہ میں 70,000 پردوں کے اندر بھیجا گیا. شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی شاہ ولی اللہ کے والد کہتے ہیں کہ اگر ان پردوں کو ہٹا دیا جاتا تو کسی بندے کے اندر اتنی ہمت ہی نہ ہوتی مجھے دیکھ سکتے. حضور کے حسن کا یہ عالم تھا, اور حضور کے حسن کا یہ عالم تھا. پردوں کے اندر آپ کا حسن ایسا تھا. کہتے ہیں کہ میں نے جب دیکھا تو کہا میری نشانیاں 3 رہ گئی تھیں. مجھے اب جس حقیقت کی تلاش کے لیے نکلا تھا میرا سفر یہاں پر ختم ہو گیا, بس مجھے پتا چل گیا کہ حضور آ گئے. کب پھر بھی اتمام حجت کے لیے, ویسے دل کو تسلی دینے کے لیے, کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن کھجوریں توڑی اور حضور کی بارگاہ میں آ گئے. انہوں نے پوچھا یہ کیا؟ میں نے کہا صدقہ. انہوں نے کہا کہ ہم صدقہ نہیں لیتے, جا کر کسی غریب کو دے دو. ایک نشانی پوری ہوگی. کہتا اگلے دن پھر میں نے کھجوریں توڑی, حضور کی بارگاہ میں پیش کی. انہوں نے پوچھا یہ کیا؟ میں نے کہا حضور یہ تحفہ. تو انہوں نے قبول فرمایا, خود بھی کھائیں اور اپنے اصحاب کو بھی. کہا ایک نشانی رہ گئی, مہر نبوت والی. اب مہر نبوت والی نشانی رہ گئی تو ان کے دل کے اندر یہ شوق تھا کہ میں اس نشانی کو کیسے دے دوں. ایک دن کیا ہوا کہ ایک حضور کے غلام کا جنازہ, اور حضور اس جنازے کے اندر شرکت کے لیے آگے جا رہے ہیں. حضور نے اپنے اوپر ایک چادر کی ہوئی ہے, قمیض نہیں پہنی, چادر کی ہوئی ہے. تو میں اس مہر نبوت کو تیسری نشانی دیکھنے کے لیے کبھی حضور کے دائیں طرف ہوتا ہوں, کبھی بائیں طرف ہوتا ہوں, لیکن بتاتا نہیں کہ کیا دیکھنا چاہتا ہوں. کہا میں کبھی بائیں ہوتا ہوں, کبھی دائیں طرف ہوتا ہوں, کبھی آگے کبھی پیچھے. اچانک حضور کی نگاہ میرے اوپر پڑتی ہے.
تو حضور چادر ہٹا دیتے ہیں اور کیا فرماتے ہیں کہ تم اس عیسائی راہب کی تیسری نشانی دیکھنا چاہتے ہو، یہ لو دیکھ لو۔ علم غیب کی بات ہو رہی تھی، تم اس عیسائی راہب کی تیسری نشانی دیکھنا چاہتے ہو تو یہ لو دیکھ لو۔ حضور نے ہٹا دی اور آپ نے مہر نبوت دیکھی، حضور کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، ساری زندگی اسلام کی خدمت کے اندر گزار دی۔ اس طرح لوگوں نے پایا آپ اسلام کو اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لوگوں نے اس طرح پایا، اتنی آسانی سے نہیں پایا۔ سلمان فارسی نے کتنی صعوبتیں، کتنی پریشانیاں برداشت کی، یہ عشق تھا۔ پھر کیا ہوتا ہے، اقبال کہتا ہے جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی، پھر جو غلام ہوتا ہے وہ شہنشاہ بن جاتا ہے۔ پھر سلمان فارسی کو اسلام نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام خرید کر آزاد کر دیتے ہیں، اور پھر جو سلمان فارسی ہیں ان کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے اہل بیت میں شامل کرتے ہیں۔ غزوہ خندق کے دوران، کیونکہ جو خندق تھی وہ آپ ہی کے مشورے سے کھودی گئی تھی، حضور نے فرمایا کہ جو سلمان ہے یہ میرے اہل بیت میں شامل ہے۔ تو یہ وہ عشق، یہ وہ مقام ہے جو عشق نے آپ کو عطا کیا۔ تو یہ خود ہی عشق سے آتی ہے، اور پھر جب انسان کو عشق ہو جاتا ہے، کہتے ہیں کیا کلیمی سے بھلا عشق، کیا کلیمی سے بھلا عشق کلامی کم ہے، بادشاہی میں صحیح دل کی غلامی کم ہے، کیا یہ کم ہے کہ تمہیں دیکھوں دکھے کل دنیا، کہ یہ کم، کیا یہ کم ہے کہ لکھوں عشق پڑھے کل دنیا، یار من عشق طلب عشق میں سب عشق سند، جذب من عشق ازل عشق ابد عشق آد، عشق دربار بھی سرکار بھی سرکار بھی عشق، عشق تلوار بھی آزار بھی دلدار بھی عشق، عشق ہو جائے تو کچھ اور کہاں ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا وہاں عشق جمع ہوتا ہے، جہاں عشق ہوتا ہے وہاں کچھ نہیں ہوتا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عشق کرنا ہے، ان سے محبت کرنی ہے۔ اب بات میں نے آغاز کیا تھا، میں نے سورہ کوثر سے، وقت کے دامن میں اتنی گنجائش بھی نہیں، ٹائم کافی ہو گیا ہے۔ یہ سورت حضور کے قلب اطہر پر اس وقت نازل ہوئی جب آپ کی اولاد نرینہ یعنی نر اولاد کا انتقال ہو گیا۔ نر اولاد کا انتقال ہونا اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمت تھی، کیونکہ حضور کی اگر یہ بیٹے زندہ رہتے تو نبوت کا سلسلہ تو حضور پر ختم ہو گیا تھا، اگر وہ زندہ رہتے تو مشرکین کفار مخالفین نے یہ دعویٰ کرنا تھا، یہ بات کرنی تھی کہ اگلے انبیاء کے تو بے شمار انبیاء کے بیٹے نبی آئے ہیں، اس جو نبی ہے اس کا بیٹا یہ آخری نبی ہے، ان کے بیٹے نبی کیوں نہیں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ کی حکمت ان کا انتقال ہو گیا۔ جب ان کا انتقال ہوا جناب قاسم اور جناب عبداللہ کا، تیسرے بیٹے جناب ابراہیم کا، جب ان کا انتقال ہوا تو ابو لہب حضور کا چچا اور آس بن وائل ایک اور، انہوں نے کہا کہ آج کے دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابتر ہو گئے۔ ابتر اس بندے کو عربی کے اندر کہا جاتا ہے جس کی نر اولاد یعنی بیٹے اس دنیا سے چلے جائیں، اس کو ابتر کہا جاتا ہے۔ جب یہ بات انہوں نے کی نا، اب حضور تازہ زخم ہے، دشمن کا بیٹا بھی مر جائے تو لوگ خیال کرتے ہیں کہ نہیں اس کے دل پر زخم ہے اور صدمہ ہے، لیکن انہوں نے تانے دیے کہ نبی کی نر اولاد اس دنیا سے چلی گئی اور آج کے دن جو نبی ہے وہ ابتر ہو گیا ہے۔ اس کے بعد اگر یہ نبی جو نیا مطلب اسلام لے کر آیا ہے اگر یہ رہا تو ان کی زندگی تک رہے گا، جب وہ اس دنیا سے جائیں گے یہ ختم ہو جائے گا۔ تو حضور کو نا، حضور کا جب دل دکھا نا، جب تکلیف پہنچی حضور کو، حضور کے قلب اطہر پر یہ سورت نازل ہے، یہ مکی سورت ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کہ اے بھی بے شک ہم نے آپ کو عطا کیا خیر کثیر، بے شمار خوبیاں، اور خوبیوں کی انتہا آپ کو میں نے عطا کر دی۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اور تو ان کافروں کی باتوں میں آ کر پریشان نہ ہو، تو گھبرا مت۔ اگر آس بن وائل نے یہ باتیں کی ہیں کہ نبی ابتر ہے نبی، اور اگر ابو لہب نے کی ہے، آگے قرآن کہتا ہے تو ان کی باتوں میں آ کر پریشان نہ ہو، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر۔ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک تو ابتر نہیں، تیرے دشمن ابتر ہے۔ اب ان کی اولاد تھی، آس بن وائل کے 4 بیٹے تھے، اس کے مرنے کے بعد اس کا نام لینے والا کوئی بھی نہیں تھا، وہ مرا، اس کے چاروں کے 4 بیٹے مسلمان ہو گئے حضور کے ہاتھ۔ ابتر کون ہوا؟ ایک ہے حضور کی
نسبی اولاد، ایک ہے حضور کی روحانی اولاد۔ نسبی اولاد وہ ہے جو سیدہ فاطمہ الزہرا اور حضرت علی کے جسم سے ہے، اور روحانی اولاد حضور نے فرمایا کہ میں تمام امت کا روحانی باپ ہوں، یہ تمام کی تمام امت حضور کی یہ روحانی بیٹوں کی حیثیت رکھتی ہے۔ اب وہ بیٹے تھے عاص بن وائل کے، کلمہ کس کا پڑھتے تھے؟ ہمارے نبی۔ کس کے بیٹے ہو گئے روحانی؟ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا۔ تو یہ خیر کثیر ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، بے شمار خوبیوں سے نوازا۔ یہ خوبیاں ہی تھیں کہ آپ کی سیرت کو دیکھ کر، آپ کی صورت کو دیکھ کر دائرہ اسلام کے اندر لوگ داخل ہوئے، اور جس نے آپ کی جس نے آپ کی سیرت کو دیکھا، صورت کو دیکھا، وہ ساری زندگی آپ کو چھوڑ کر نہیں گیا، اور حضور نے کسی جگہ پر اس کے کام لگا دیا ذمہ، اور بے شمار لوگ صحابی ایسے آتے تھے جو اسلام قبول کرتے تھے، اور حضور ان کو انہی کے علاقوں میں بھیج دیتے تھے، اور اپنے علاقوں میں جا کر یا دور دراز کے علاقوں میں جا کر انہوں نے اپنی ساری زندگی اسلام کی سربلندی کے لیے وقف کر دی۔ یہ اسلام تھا، یہ خیر کثیر تھا، یہ خوبیاں تھیں۔ یہ سید نصیر الدین نصیر صاحب کا کلام نواز صاحب فرما رہے ہیں کہ وہ سید نصیر الدین نصیر صاحب فرماتے ہیں کہ ہم پیکرے جانا کی دل میں تصویر اتارا کرتے ہیں، ہم پیکرے جانا کی دل میں تصویر اتارا کرتے ہیں، اور فرقت میں قربت کا یہ عالم ہر وقت نظارہ کرتے ہیں۔ اور جب مطلب شاعر کہتا ہے کہ جب تنہائی ہوتی ہے نا، جب میرے پاس کوئی بھی نہیں ہوتا، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار جو ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، کہا میں اپنے دل کے اندر اپنے محبوب کا پیکر میں نے سمویا ہوا ہے، اور میں جب تنہائی میں میرے پاس نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر، نعرہ غوثی، یا بھی جب میرے پاس کوئی بھی نہیں ہوتا اس وقت میں اپنے محبوب کا دیدار کر لیتا ہوں اور اپنے محبوب کو دیکھتا ہوں۔ ہم پیکرے جانا کی دل میں تصویر اتارا کرتے ہیں، اور فرقت میں قربت کا یہ عالم ہر وقت نظارہ کرتے ہیں، اور دنیا محبت میں دونوں یوں وقت گزارا کرتے ہیں۔ تم ذکر ہمارا کرتے ہو، ہم ذکر تمہارا کرتے ہیں، اور اس دام بلا کے حلقوں میں دل ہے کہ گلشتہ رہتا ہے، وہ سامنے رکھ کر آئینہ جب زلف سوارا کرتے ہیں۔ گنگور گھٹاؤں کا موسم، کوئل کی کوکو بہم، ساون کی چھما چھم جھڑیوں میں ہم تم کو پکارا کرتے ہیں، اور حاصل کلام کہ دل پہ ہی فقط موقوف نہیں، ہر شے پہ تصرف ہے ان کا، دل پہ ہی فقط موقوف نہیں، ہر شے پہ تصرف ہے ان کا، کونین کا رخ بھر جاتا ہے جس دم کو اشارہ کرتے ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سید نصیر فرماتے ہیں کہ جس دم کو اشارہ کرتے ہیں کونین کا رخ بھر جاتا ہے، چاند کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، چاند کے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ یہ ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز عطا کیا ہے، یہ ان کا اعزاز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خوبیوں سے نوازا ہے۔ بات خوبیوں کی ہو رہی ہے، خیر کثیر خوبیوں کو ہی کہا جاتا ہے، یہ حضور کی محبت کی بات ہو رہی ہے۔ ہم نے حضور سے محبت کرنی ہے، بے پناہ محبت کرنی ہے، ٹوٹ کر محبت کرنی ہے۔ میں اللہ تعالیٰ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے ہم سب کو حضور سے محبت کرنے کی اور حضور کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا